بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِهَذَا لَا يَحْرُمُ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ عِنْدَنَا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وہ امور جو عارض آتے ہیں اہلیت پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو سماوی ہیں۔ سماوی میں سے پہلا آ گیا جنون، دوسرا ہے صغر، تو اس کے کچھ مسئلے پڑے گئے ہیں، اور اسی لیے نہیں محروم ہوتا بچہ میراث سے قتل کرنے کی وجہ سے ہمارے نزدیک۔ بچے نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو میراث سے محروم نہیں۔ ویسے قانون ہے کہ قاتل مورث کی میراث سے ہمیشہ بقیہ کھے جی، اسی لیے نہیں محروم ہوتا بچہ میراث سے مورث کو قتل کرنے کے سبب ہمارے نزدیک۔ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شرع ولہذا مشار لے کون ہے؟ یعنی اس وجہ سے کہ بچپنا سبب ہے معافی کا ہر عہدے سے، ہر ایسا عہدہ جو اعتماد رکھتا ہے معافی کا، تو بچہ جو ہے نا وہ اس سے معافی ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں محروم ہوتا بچہ میراث سے قتل کے سبب سے ہمارے نزدیک۔ یعنی اگر قتل کر دیا بچے نے اپنے مورث کو عامداً یا خطاً تو بچہ نہیں محروم ہوگا اس کی میراث سے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ موجب القتل، اس لیے کہ جو قتل کا موجب ہے نا وہ احتمال رکھتا ہے سکوت کا معافی کے ساتھ، کہ ورثاء قتل معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو قتل کا موجب کیا تھا؟ مثلا قصاص، کیا؟ تو اب قصاص معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چونکہ قتل کا جو موجب ہے وہ اعتماد رکھتا ہے سکوت کا معافی کے ساتھ اور آزار کثیرہ کے ساتھ، پس یہ عہدہ ہے جو ساقط ہو جائے گا بچپنے کے، اور بنایا جائے گا گویا کہ مورث اپنی موت مرا ہے، بچے نے نہیں مارا، اور اسی لیے نہیں محروم ہوگا بچہ میراث سے قتل کے سبب سے ہمارے نزدیک جی۔ اور اسی لیے نہیں محروم ہوگا بچہ میراث سے قتل کے سبب سے ہمارے نزدیک۔ بلا یلزم علیہ حرمانہ بالرق عنہ والکفر، لأن اور نہیں لازم بچے پر بچے کا محروم ہونا رقیت کے سبب سے، بچے سے اور کفر کے سبب سے، کیا کہ جی؟ اور نہیں لازم بچے پر بچے کا محروم ہونا رقیت کے سبب سے، بچے سے اور کفر کے سبب سے۔ لأن الرقہ لأن الرق ینافی اہلیت الارث، اس لیے کہ غلامی منافی ہے ارث کی اہلیت کے، اس لیے کہ غلامی منافی ہے اس کی اہلیت کے، ارث کی بھی غلام جو اس میں مبارس بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے واقع، وکذالک الکفر، اسی طرح کفر بھی، کیوں؟ لأنہ ینافی اہلیت الولایت، اس لیے کہ یہ منافی ہے ولایت کی اہلیت کے، کس کی؟ ولایت کی ولایت کی اہلیت کے، تے وَنِدَامُ احکام الحق لعدم سببہ ولعدم اہلیتہ لا یعد جزاء، اور حق کا منعدم ہو جانا حق کے سبب نہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور حق کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا منعدم ہونا اس کو جزا نہیں شمار کرتے، یہ علیحدہ بات ہے جی، کیا کہ جی؟ اور حق کا منعدم ہو جانا حق کے سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے اور حق کی اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ جو انعدام ہے نا اس کو جزا انعدام کو جزا نہیں شمار کیا۔ اور دھیان وہ
سوال کا جواب، اور جب کہ وارد ہے اس پچھلی بات پر یہ کہ جب ہے اس طرح، جب اس طرح کہ بچہ اگر قتل کر دے تو محروم نہیں ہوتا، تو پس نہیں مناسب یہ کہ محروم ہو جائے بچہ میراث سے کفر کے سبب سے، اور کے سبب سے کہ بچہ کافر ہو، والدین مسلمان ہیں، تو پھر یہ وراثت سے محروم نہ ہو، اور رقیت کی وجہ سے بھی محروم حالانکہ ہو جاتا ہے، حالانکہ پس جواب دیا، والدین نہیں عام بات ہے، پس جواب دیا اس سوال سے اپنے اس قول کے ساتھ دھیان کرے جب، اور نہیں لازم آتا اس پر، یعنی وہ جو ہم نے پیچھے کہا ہے کہ بچہ قاتل ہو تو وراثت سے محروم ننم قاتل نہیں ہوتا، قاتل ہو، یہ جو ہم نے کہا ہے اور جو معقول نہ ہے، اس پر نہیں لازم آتا بچے کا محروم ہونا بس باب رقیت کے وراثت سے، اور بس باب کفر کی مطلب دھیان کریں، جیسا کہ جب مرتد ہو گیا صبی عاقل یا غلام بن گیا صبی عاقل، تو کیونکہ یہ نہیں مستحق ہوگا کس کی، اب یہ وراثت کا مستحق نہیں ہوگا، والدین مسلمان ہیں، بچہ عاقل ہے، وہ مرتد ہو گئے، باپ اس کا مر گئے، وراثت نہیں ملے گی، یہ بچہ غلام بن گئے تو وراثت نہیں ملے گی، وجہ جی سنیے دھیان کریے، اس لیے کہ رقیت منافی ہے ارث کی اہلیت کے، رقیت منافی ہے اس کی اہلیت کی، یہ تو بچہ ہے، بڑا ہوئے تا بھی نہیں سی ہونا جی، اس لیے کہ ارث تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو وارث مالک اس کا جس کا وہ، وارث بن حالانکہ رقیق تو نہیں صحیح اس کے لیے، کیونکہ ہر وہ شے کہ مالک بنتا اس کا رقیق، وہ اس کے مولا کی، تو رقیت کی وجہ سے مالک بننے کی صلاحیت ہی ہے، اہلیت نہیں ہے، اور وارث تو وہ ہوتا ہے کہ جو وارث بننے کے بعد اس شے کا وہ، مالک بنے تو چونکہ اس میں مالک بننے کی اہلیت ہی ہوئی، یہ وجہ ہے کہ یہ وارث نہیں بنے گا، اور سمجھ گئے ہو، اور اسی طرح کفر، یعنی مثل رق کے ہے کفر بھی اس بارے میں کہ کفر بھی منافی ہے کس کے، ارث کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یعنی کفر منافی ہے ولایت کی اہلیت کے، کس کے؟ ولایت کی اہلیت، اور سنیں جی کیا مطلب، یعنی نئی ولایت کافر کو، مسلمان پر پہلے ولایت ہو تو بندہ وارث بنتا ہے، ظاہر کسی کا مال اس نے لینا ہے، تو کافر کو مسلمان پر ولایت ہی کوئی لقول عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین، اور جو ارث ہے نا، ارث یہ تو مبنی ہے کس پر، کہ بندہ وہ والی بن سکے اس کا، جیسا کہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکایت کرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام سے، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، جو میرا وارث بنے جی، آگے جے سمجھے ایندہ کر لو ترجمہ تے اگلی گل وکھری، اور نہیں لازم آتا اس پر بچے عقل کا محروم ہونا رقیت کی سبب سے، وراثت سے، اور کفر کے سبب سے، اس لیے کہ رق منافی ہے ارث کی اہلیت کے، اور اسی طرح کفر اس لیے کہ کفر منافی ہے ولایت کی اہلیت کے، بسم اللہ الرحمن نہیں لازم آتا اس پر بچے کا محروم ہونا رقیت کے سبب سے، وراثت سے، اور کفر کے سبب سے، اس لیے کہ رقیت منافی ہے اس کی اہلیت کے، اور اسی طرح کفر اس لیے کہ کفر منافی ہے ولایت کی اہلیت کے۔ اگے ویکھو وَنِدَامُ الْحَقِّ، میں پہ
اور معدوم ہو جانا حق کا، اور وہ یہاں کیا چیز ہے؟ حق کا معدوم ہو جائے مثلا ارث، اس کا معنی کس لیے معدوم ہونا؟ لعدم سبب ہی، حق کے سبب کے، نہ پائے جانے، اور وہ ولایت ہے، اور وہ یہاں ولایت اور وہ تو نہیں پائی گئی کافر میں، ایک، اور والے عدم اہلیت ہی، اور معدوم ہونا حق کا، حق کی اہلیت کے، نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بوجہ عدم اہلیت مستحق کے، کہ جو مستحق ہے اس میں اہلیت نہیں ہے، اہلیت ہی اور رقیق اس کے لیے تو عقل نہیں، سنیں جی، تو اب یہ جو حق کا منعدم ہونا ہے نا، ان وجہوں سے اس انعدام کو نہیں شمار کیا جاتا، جزا یعنی عقوبت بابر کہتے ہیں خود سمجھ نہیں گل آئی، اور خلاصہ یہ ہے کہ بچے عاقل کا محروم ہونا، جی بچے عاقل رقیق کا محروم ہونا اپنے کس سے؟ اپنے مسلمان اقارب کی میراث سے، اور بچے عاقل کافر کا جو مرتد ہو گیا ہے محروم ہونا اپنے اقارب مسلمانوں کی وراثت سے، جی سمجھے کہ یہ جو بچہ عاقل محروم ہوا ہے، بچہ عاقل غلام یا کافر محروم ہوا ہے کس سے؟ اپنے کار مسلمین والاحرار کی میراث سے، میراث سے، جی وہ احرار کا تعلق ہے رق کے ساتھ، اور مسلمین کا تعلق ہے کافر کے ساتھ، یہ جو نہیں ہوا تو یہ جو حرمان ہے یہ حرمان نہیں ہے من باب جزائل کفر بررق، یہ ان پر سزا نہیں ہے کہ بچے پر تو کہو جی کہ بچے پر تو جو ہے نا وہ چیز لازم ہی نہیں آتی جو اس کا نقصان کرے، تو یہ تو کر رہے ہو تم، حتیٰ کہ صحیح ہو وہ جو، تم کہہ رہے ہیں بلکہ بچے کا محروم ہونا ان دونوں صورتوں میں باوجہ بچے کی عدم اہلیت کے کس کے لیے؟ وقت ہونے اس کے، یا باوجہ عدم سبب میراث کے وقت ہونے اس کے۔ مثال دیں دینے، کیا نہیں دیکھا تو نے وہ شخص جو نہیں مالک طلاق کا باوجہ، یا نہیں مالک باوجہ ان کا غلام ہی کوئی نہیں، تو کیا یہ اس کو بطور سزا کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مولوی جو ہے نا وفا یہ 3 طلاقوں کا مالک نہیں ہے تو یہ اس کو سزا ہے کہ یہ اس وقت غلام اس کا آزاد نہیں کر سکتا تو یہ بطور سزا ہے؟ سبب بھی کوئی نہیں ہے، طلاقوں کا تو مالک ہوگا جب طلاق لینے والی آئے گی، اور ہوگا جب مالک ہوگا، جی تو جب وہ سبب نہیں ہے تو پھر اس کو سزا تو نہیں کہتے نا جی۔ تو لہذا یہ جو بچہ وراثت کا نہیں لے رہا کا مرتد ہو گیا یا وہ غلام ہے تو اس میں اہلیت کو نہیں، سمجھ گئے ہو؟ او کتھوں اور منادم ہونا حق کا لعدم سبب ہی، حق کے سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور حق کی اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو انعدام حق ہے نہیں شمار کیا جاتا، یہ انعدام بطور جزا سزا، جی اور حق کا انعدام حق کے سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے اور حق کی اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ انعدام نہیں شمار کیا جاتا عقوبتا، سمجھے ہی جی۔ وَأَمَّا الْأَتْمُ بعد البلوغ فمثل الثبات مع العقل في كل الاحکام۔ اچھا جی، تیسری صبر، تیسری چیز وہ ان چیزوں میں سے کتنی ہیں؟ وہ تیسری نہیں جو 11 چیزیں، سماوی ہیں 11، تیسری عطہن کی ایک ہے مجنون اور بالکل گیا گزریا، عطہن ادکلا، کل بھی حدیث پاک پڑھے ہو قضیے اتفاقیے، بہرحال عطہ بلوغ کے بعد بالغ ہے ادکلاش، کیا ہے؟ یہ مثل سبا مع العقل کے ہے سارے احکام میں، بچہ عاقل
غیر بالغ جو احکام اس کے ہیں ماتو بالغ کے وہی احکام ہیں. کیا جی؟ بہرحال اطہن بعد البلوغ، یہ بچے عاقل کی طرح ہے سارے احکام میں. وَأَمَّا الْعَطْفُ ہے کی چیز وہ اختلال فی العقل اس حیثیت سے کہ خلط ملط ہو جائے کلام اس کی میں پس مشابہ ہو کبھی عقلاء کی کلام کے اور مشابہ ہو کبھی مجانین کی کلام. سنیں جی، سنتے پہ ہو اس کو، یہ ہے عطہن. کیا ہے؟ یعنی نہ پورا عاقل تے نہ پورا مجنون، درمیان میں تے. اور بہرحال صفی ایک ہے صفی، صفہن عطہن جنون علیحدہ علیحدہ ہیں. اے صفی حضرت جان کے پاگل بنے نے لترا دی کمی ہوندی ہے. اور بہرحال صفی پس نئے مشابہ کلام اس کی کلام لیکن پیش آ جاتی ہے اس کو خفت. جی کسی جگہ شرم میں نہیں آئی تو منہ چو جبڑ جبڑ نکل گئی، یا غصہ آیا قابو نہ رہا، یا خوشی اتنی ہوئی تو قابو نہ رہی، تو پس فیتابع متابع ہو گیا ان دونوں کے مقتضا کے امور میں بغیر نظر و فکر کے، ان امور میں غور و فکر کیے بغیر. سنیں جی، یار میں نے اس وقت یقین جانے اتنی خوشی ہوئی پتہ ہی کو نہیں لگا کہ میں کی آ گیا جی. لیکن یہ پاگل نہیں ہوندا، یہ ٹھیک ہوندا. یا بھی غصہ اتنا آیا تو غصے سے وہ باتیں نکال دی کہ جن کے انجام کی طرف غور نہ کیا کہ کل کیا بربادی ہوگی تو نکال دیجیے. تو یہ کیا ہے؟ صفی عیش کی بنیا کہ غصے میں باتیں نکال دیں جن کے عواقب کو نہ دیکھا، یا خوشی میں ایسی بات نکل گئی جس کے انجام کو نہ دیکھا جی. تو یا یہ ہے کہ کوئی ویسے کیا ہوا، اس کو خفت ہوئی، اور اس کو خفت آ رہی ہوئی نا. خفت کیوں ہوئی؟ یا غضب کی وجہ سے یا دو میں سے کوئی وجہ بنی، تو اس نے وہ ایسا لفظ بولا جو ٹھیک نہیں تھا. یہ پاگل نہیں ہے، اس پر حکم نافذ ہوگا، اس پر ایشا بس جی. یہ ہے وہ فرق بین ماتو اور صفی کے درمیان. اسی کی طرف ہم نے اشارہ کیا پہلے، لیکن میں فرق ہے جی. صفی پاگلوں میں داخل نہیں ہے، صف ان کا حکم علیحدہ ہے. مسئلہ جی، بہرحال عطہن بعد البلوغ مثل صبا مع العقل کے ہے کل احکام میں. پس جیسا کہ یہ بات کہ سنیں جی، ایک مجنون تھے کہ صفی ماتو، بچہ تو مشبہ بے ہے نا، ایک ہے مجنون ایک کے ماتو. امتحان کریں جی. پس جیسا کہ مجنون مشابہ ہے بچے کے احوال کے اول کے ساتھ عدم عقل میں. کس میں؟ عدم عقل میں. کیونکہ مجنون بچے کی طرح ہے. بچہ کون سا؟ جس کو بھی عقل نہیں ہے. 4-5 سال کا بچہ، تو 4-5 سال کے بچے پر بھی کوئی شے لازم نہیں ہے. اسی طرح مجنون پر بھی. بسم اللہ. تو جس طرح مجنون بچے کے اوائل بچپنے کے ساتھ مشابہ ہے، اسی طرح عطہن مشابہ ہے بچے کے آخری احوال کے ساتھ کہ قریب البلوغ عاقل ہو گئے، اس وقت جو بچے پر چیزیں لازم ہیں یا نہیں ہیں. ماتو اس طرح ہے، ماتو تو یہ بچہ مشبہ بے بنانا ہے، ان کو ساتھ جوڑنا ہے جی. فی وجود اصل العقل، باوجود قدرت پانے خلل کے عقل میں. پس حکم ماتو کا حکم سبی عاقل کا ہے کس میں؟ جمیع احکام میں. سمجھی گل؟ مانا کر اس دا. اور بہرحال عطہن بعد بلوغ کے پس مثل بچپنے کے ہے مع العقل
سارے احکام میں، تو مجنون وہ اوائل زندگی کے برابر ہے جی۔ بہرحال ادہن بعد البلوغ پس مثل سبا مع العقل کے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی جی۔ انہ صحت القول والفعل لیکنہ یمنع العہدہ، حتیٰ کہ اب تفریم، حتیٰ کہ بچہ نہ ماتو حتیٰ کہ نہیں منع کیا جائے گا صحت القول سے اور صحت یا نہیں مانے، اتہن مانے نہیں ماتو کے قول کی صحت کو، ماتو کے فعل کی صحت کو، لیکن وہ مانے ہے عہدے کو، کہ جو ذمے آتی ہے نا شے اس کو وہ مانے ہے، اس کو وہ باقی قول و فعل کی صحت کو وہ مانے کیا کیا جی۔ حتی نہیں ماتو کے قول کی صحت کو اور ماتو کے فعل کی صحت کو، دھیان کریں جی، مانے ہے عہدہ کو۔ ہن ویکھو دروں حتیٰ انہو ایل اتہا یعنی اتہن ادکلا ہونا، یہ ادکلا ہونا نہیں مانے قول کی صحت کو، اور پس جیسا کہ سبی عاقل کے جمیع اقوال اور جمیع افعال، یعنی عاقل سبیج کا اسلام لانا قبول ہے اور اس کا وکیل بننا کسی کا، توکل وکیل بنانا نہیں کسی کا، بے میں اپنے غیر کے مال کے بیچنے میں، اپنے غیر کی بیوی کو طلاق دینے میں، اپنے غیر کے غلام کو آزاد کرنے میں، اور ہیبہ قبول کرنا، یہ سارے بچے کے، اسی طرح ماتو کے بھی یہ سارے افعال صحیح ہیں جی۔ سنیں حتیٰ کہ اتہن نہیں مانے قول و فعل کی، جیسا کہ نہیں مانے لا یمنع اوہا نہیں مانے قول و فعل کی صحت کو کون سبا مع العقل یہ نہیں مانے، اسی طرح اتہن بھی نہیں مانے، سمجھے ہی، لیکن مانے ہیں اتہن کس کو، کیا مطلب، یعنی وہ شے کہ لازم آتا ہے اس شے میں شے کا الزام اور شے کا ضرر، مانے ہے اس کو اتہن، ہن کیویں وہ جڑا انہیں ذمہ تے لے لیا، پس نہیں مطالبہ کیا جائے گا ماتو فی الوکالت سے، نہیں مطالبہ کیا جائے گا ماتو فی الوکالت بالبیع والشراء سے، کہ وہ ماتو وکیل بنا کسی چیز کے بیچنے کا خریدنے کا، تو نہیں مطالبہ کیا جائے گا نقد ثمن کا اور مبیع کے، وہ اس کے ذمے نہیں آئے گا، وہ موکل کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے؟ چیز بیچی ہے اس نے چیز بیچی ہے تو پیسے وہ لے گا، مبیع وہ سپرد کرے گا، اور اگر اس نے کوئی چیز خریدی ہے اس کے لیے تو پیسے دے گا جی، یعنی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ دے گا۔ حتیٰ کہ بند پہ ہوں اوکے دے گیا، اور نہیں رد کیا جائے گا مبیع ماتو پر بسبب عیب کے، اس پر رد نہیں کیا جائے گا، اور نہیں حکم دیا جائے گا ماتو کو خصومت فی ہے کا، کہ تو قاضی کے سامنے جھگڑا کر ایک، اور نہیں صحیح اپنی بیوی کو، جس طرح بچے عقل کا صحیح نہیں ہے جی، اور نہیں صحیح اپنے غلام کو، برابر ہے کہ ہو یہ کام بے اذن مولا، یا جو ولی ہے اس کے اذن سے ہو یا نہ ہو، نہیں ہوگا یہ کام، اور نہ ہی نہیں صحیح بے اپنی بے شے بیچنی اور خریدنی اپنے لیے، یہاں نہیں صحیح کس کے بغیر، وہ بچے پہ جو پڑھا سی جی اذن ولی مل گیا تو پھر ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کل میں عہدہ ہے یعنی، اور اتہن مانے ہیں اس عہدے کو یعنی ضرر کو، کس کو، حتیٰ کہ یہ بات کہ اتہن نہیں مانے
قول کی صحت کو اور فعل کی صحت کو، لیکن اتہن مانے ہے عہدے کو، یعنی ضرر کو مانے ہے، ضرر نہیں ہوگا اس کے لیے جی۔ حتیٰ کہ یہ بات کہ اتہن نہیں مانے قول و فعل کی صحت کو، لیکن اتہن مانے ہے عہدہ کو۔ وَأَمَّا زَمَانُ مَا يَسْتَهْلِكُ مِنَ الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ بِعُہْدَةٍ لِأَنَّهُ شُرِعَ جَبْرًا بس اچھا کہ پڑھ دے۔ وَقَوْلُهُ صَبِيًّا مَعْذُورًا أَوْ مَعْتُوهًا لَا يُنَافِي اسْمَةَ الْمَحَلِّ۔ بس اور بہرحال زمان اس چیز کی جس کو ماتو نے ہلاک کر دیا، یعنی اموال جی، ان کی جو زمان ہے نا یہ عہدہ نہیں ہے، یعنی اس میں ضرر نہیں ہے۔ کیا جی؟ ما یستہلکو کی زمان یہ عہدہ نہیں، یہ عہدہ نہیں ہے جی۔ اچھا ایک منٹ، اور جب کہ وارد ہے اس پر یہ بات کہ انہو علی ھذا کہ ضرر نہیں ہو سکتا، تو پھر مناسب ہے یہ کہ نہ واجب و ماتو پر اور اسی طرح بچے پر زمان متلفات کی، کہ ان سے کسی کا نقصان ہوگا تو زمان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو نقصان ہے ان کا، اس لیے کہ اس میں واجب کرنا زمان کا یہ بھی عہدہ ہے ان دونوں پر، یعنی ضرر ہے ان کا۔ تو پس جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، بہرحال زمان ما یستہلکو کی من الاموال یہ عہدہ نہیں ہے، وہ عہدہ کے نفی کیا ہم نے اس کی، اور ضرر یہ وہ نہیں ہے، اس سنی، اس لیے کہ مراد اس کے ساتھ وہ ہے، یعنی جو ہم نے کہا کہ اس پر عہدہ لازم نہیں ہے، اس سے مراد وہ شے جو لازم آتی ہے، سکوت کی وجہ سے، خرید و فروخت، طلاق دینی، غلام آزاد کرنا وغیرہ، یہ مراد ہے، سنیں جی، یہ لازم نہیں ہے بچے کو جی۔ اور زمان مستہلک کی جس کو ہلاک کیا ہے، وہ نہیں ہے اس قبیلے سے، وہ اس قبیلے سے نہیں، ایک اور دوسری دلیل، اور اسی طرح بچے پر کیا دے گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور اس لیے کہ عہدہ ایسا عہدہ کہ نفی کی گئی اس سے، وہ عہدہ ہے جو برداشت کرے معافی کو شرع شریف میں، کہ شرع شریف میں اس کی معافی ہو سکتی ہے، یہ مراد ہے، یہ بچے پر لازم نہیں آئے گا۔ اور تلف کی زمان تو نہیں اعتماد رکھتی، افقا شرع شرعن اس کی معافی نہیں ہے، وہ تو جس کا نقصان ہے پورا کر کے دینا ہے، اس لیے یہ بات عہدہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے۔ سنیں جی، ہن واپس چل، اس لیے کہ لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ زمان مشروع ہے جبرن، اس لیے کہ ہے جبران، ادھر دیکھو کیوں جبرن، باوجہ ہونے اس زمان کے حقوق بات کے اور باوجہ ہونا اموال کا، مال محفوظ ہے تو اور حقوق العباد ہے، اس لیے ان پر یہ کیا ہے، زمان ہے، زمان ہے، اور یہ بات لازم، اور سمجھے ہی کہ یہ ہے حقوق العباد سے، اور ادھر مال معصومہ ہے، یعنی ہر ایک کا مال محفوظ ہے، اس کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا، اس لیے جی، سمجھے ہی۔ اچھا اگے ادھر واپس آ، اور ہونا وَقَوْنُهُ اور ہونا اس مستہلک کا، مستہلک کا، مستہلک چونکہ کیا ہے، سبھی مال، سبی ہے، مستہلک کا سبی ہونا جی، معذوراً او ماتوہن جی، مستہلک کا سبی معذور ہونا یا مستہلک کا، ماتو یہ نئی منافی محل کی عصمت کے، کہ یہ تو بچہ ہے، یہ معذور ہے جی، یہ ماتو ہے، اس میں عذر ہے، یہ محل کی عصمت کے منافی نہیں ہے، کیا جی، اور مستہلک کا سبیش غیر بالغ ہونا یا ماتو ہونا یہ نہیں منافی مال کی عصمت، ادھر دیکھو دھیان نال یار، اور ہونا اس کا یعنی مستہلک کا سبی معذور یا ہونا مستہلک کا، ماتو یہ نئی منافی کس کے، محل کی عصمت،
اس لیے کہ محل او مال ثابت ہے بندے کی حاجت کی وجہ سے الیہا ان کی طرف، باوجہ تعلق پکڑنے بندے کی بقا کے، بندے کے مسالے کے، قوام کے کس کے ساتھ، اور اموال کے ساتھ اور صبا اور عطہن کی وجہ سے نہیں زائل ہوتی. بھائی چونکہ آپ بچہ ہے لہذا میرے سارے پیسے لوگ اگلا آدھے بھی کوئی گل نہیں، یہ بات تو نہیں ہو سکتی جی. تو لہٰذا باقی رہے گا محل. مال یہ معصوم ہے، تو جب مال معصوم ہے تو واجب ہے زمان بل. اور سمجھ گئے ہیں؟ اچھا آگے چل. وَيُودَعُ عَنْهُ الْخِطَابُ اور یوداؤ اے یرفعُ اٹھایا گیا ہے ماتو سے بچے، اٹھایا گیا ماتو سے خطاب، جیسا کہ اٹھایا گیا ہے بچے سے کیا اور اٹھایا گیا ہے ماتو سے خطاب، جیسا کہ اٹھایا گیا ہے خطاب بچے سے. اور وایو اللہ علیہ اور والی صبر ایک منٹ واپس آؤ. وَيُودَعُ اے یرفع عنہ ایل ماتو خطاب ان سے مرفوع ہے جیسا کہ خطاب مرفوع ہے، بچے سے لہٰذا انما مسئلہ پس نہیں واجب ماتو پر اور نہیں ثابت ہوں گی بچے ماتو کے حق میں جیسا کہ انما مسئلہ جی. اور اسی کی طرف گئے ہیں، آمد المتاخرین یہی ہے. اور لیکن اور فرمایا قاضی امام ابو زید نے نہیں ساکت ہوں گی ماتو سے، اس لیے کہ خطاب ماتو کی طرف، کیونکہ ماتو اور بہرحال عطہن بمنزل برخلاف بچے کے، اس لیے کہ خطاب اس سے مرتفع ہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے جی. یعنی قاضی ابو زید نے فرق کیا ہے، اور سمجھ گئے ہو. اچھا جی ہوں اگلا مسئلہ دیکھو درو. بھائیو بلّہ اور والی بنایا جائے گا ماتو پر جیسے بچے پر، اور نہیں والی بنے گا ماتو اپنے غیر پر جیسے بچہ نہیں والی بنتا اپنے کیا کہ جی. والی بنایا جائے گا ماتو پر اور نہیں والی بنے گا ماتو اپنے غیر پر. بھائیو بلّہ علیہ یعنی ثابت ہو جائے گی ولایت ماتو پر، ماتو کے غیر کے لیے وہ والی بنے گا جیسا کہ ثابت ہے ولایت بچے پر باوجہ ماتو کے عقل کے قصور کے. بچے میں تو عقل ہے لیکن بلوغت نہیں ہے، تو اس میں بلوغت ہے عقل ٹھیک نہیں ہے. اور نئی والی بنے گا ماتو اپنے، یعنی نئی ثابت ہوگی ولایت ماتو کے لیے اپنے غیر پر، اس لیے کہ ماتو عاجز ہے اپنے تصرف کرنے سے اپنی ذات کے لیے، تو کیسے تصرف کرے گا وہ اپنے ایک. اور اس لیے کہ اصل فی الولایت کیا دھیان کری، اصل فی الولایت یہ کہ ثابت ہو ولایت مولوی لقمان کے پہلے اپنے حق میں کہ اس کو اپنے آپ پر ولایت ہے، جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر وہ متعدی ہوتی ہے ولایت کے عبداللہ کا وہ کام بھی کر سکتا ہے جی. اور ماتو اس کو اپنے اوپر ولایت نہیں ہے تو کیسے ثابت ہو جائے گی اس کے غیر پر جی. لائٹ استاد تو اور بہرحال زمان اس کی جو ہلاک کیا یا ہلاک کیا گیا اموال سے، یہ زمان ما یستہلاکو بھی ٹھیک ہے، زمان اس کی جو ہلاک کر دیا گیا تو بس نہیں ہے یہ زمان عہدہ مانا کرے اس طرح. اور بہرحال زمان ما یستہلاکو من الاموال کی پس نہیں ہوتا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ کون لِأَنَّهُ اور زمان اس لیے کہ زمان مشروع ہوئی ہے جبرن، اور جبر نقصان بھی ان کا نقصان ہوگا تو پورا کرنا ہے اور منع کرنا اس لیے کہ زمان مشروع ہوئی ہے جبرن، اور ہونا بچے اور ہونا اس کا کس کا مستہلک کا بچہ معذور یا ماتو نہیں منافی محل کی عصمت کے جی. اور ہونا مستہلک کا بچہ معذور یا ماتو نہیں منافی محل کی عصمت کی. گل مک گئی. اور اٹھایا گیا ہے
मातू से खिताब जैसा कि उठाया गया बच्चे से, लिहाजा इबादत वाजिब नहीं है, अदा करेगा तो सही हो जाएंगे जी। और उठाया गया है मातूम से खिताब जैसा कि उठाया गया है खिताब। मसला और नहीं वाली बनाया जाएगा, और वाली बनाया जाएगा मातू पर जैसे बच्चे पर होता है, और नहीं वाली बनेगा मातू अपने गैर का, जैसे बच्चा नहीं बन सकता जी। और वाली बनाया जाएगा मातू पर, और नहीं वाली बनेगा मातू अपने गैर पर, अपने गैर पर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जी वइन्नमा वइन्नमा यफ्तारिकुल जुनून वस्सिग़्रु फ़ी अन्न हाज़ल आरिज़ा गैरु महदूद। और महाज अच्छा जी मसले और महाज जुदा हो जाता है जुनून और सिगर इस मसले में कि ये आरिज़ गैर महदूद है जी। माज जुदा हो जाता है जुनून और सिगर इस मसले में कि ये आरिज़ गैर महदूद है। फ़कीला फ़क़ीला इज़ा अस्लमत इम्राअतुहु उरिदा अला अबीही व उम्मिही अल-इस्लाम वला युअख़्ख़र। बाद ने कहा है कि जब इस्लाम ले आई मजनून की बीवी तो पेश किया जाएगा मजनून के माँ या बाप या दोनों पर इस्लाम, और ताख़ीर नहीं की जाएगी कि मजनून जो ठीक होवेगा तो मजनून तो इस्लाम पेश करांगे तो फिर बीवी बहना होवेगी। क्या क्या जी? लिहाजा बाज ने कहा है कि जब मजनून ये बाज ने नहीं, ये मतलब तफरी है कि कहा गया है कि जब मजनून की बीवी इस्लाम ले आई तो पेश किया जाएगा मजनून के बाप और मजनून की माँ पर इस्लाम, और मजनून के सही होने तक ताख़ीर नहीं की जाएगी। बस सबाओ महदूद फवजब ताख़ीर। और सबा बचपना चूँकि महदूद है जी, कि बच्चा आकिल जो है या बच्चा गैर आकिल है तो उसकी बीवी इस्लाम ले आई है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कभी माँ बाप पर इस्लाम पेश करो, चूँकि ये हद बंदी आखिर इसने बालग होना है जी, तो लिहाजा ये इसकी ताख़ीर वाजिब है। तब औरत बहना होगी कि जब बच्चा आकिल होगा इस्लाम पेश करेंगे तो नहीं मानेगा जी। हाँ जी। और सबा चूँकि महदूद है लिहाजा अर्ज़ इस्लाम की ताख़ीर वाजिब है। शाबाश अगे। वाम सबीयुल आकिलु वल मातूहुल आकिलु फला यफ्तारिकान। बाकी सभी आकिल और मातू आकिल ये ला यफ्तारिकान है, इनमें कोई तफरीक नहीं है, ये इकट्ठे हैं। क्या क्या जी? बहरहाल सभी आकिल और मातू आकिल ये जुदा जुदा नहीं है। ध्यान करें जब। और जब के लाहिक किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने जुनून को बचपने के अहवाल के अव्वल के साथ, अव्वल अहवाल के साथ, और अतहुन को लाहिक किया बचपने के आखिर अहवाल यानी आकिल बच्चे के साथ, तो ज़िक्र किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र की वो शय के हासिल हो जाए फ़र्क उस शय के साथ इन, पस फरमाया ज़बत समझ आया, पस फरमाया महज जुदा होगा जुनून और सिगर इस मसले में कि ये आरिज़ यानी ये गैर महदूद है, ये क्योंकि नहीं है जुनून के ज़वाल के लिए वक़्त मुअय्यन कि इन्ने सालों तो बाद ठीक हो जाएगा, ये तो कोई नहीं ना जी। वो तो अल्लाह ताला चाहते कि सेकंड उस तो भी पहले, लेकिन हमारे सामने तो इसके लिए कोई वक़्त मुअय्यन नहीं है। बरखिलाफ बच्चे की अकल के ए जरा बच्चा 2.5 साल का है, क्योंकि अल्लाह है कि ना अब इसके आकिल बनने के लिए ये नहीं है कि हद बंदी कोई नहीं है, इसलिए कि इसके लिए वक़्त माहूद है, वो 7-8 साल तक सियाना हो जाएगा। सुने जी वो की आंदे ना बच्चा निका ना मार यार, सियाना होगा सारा कुछ छड़ देगा, बोलते नहीं उर्फ तो यही गल है ना, और केड़ी शय है जी। तो माहूद जी बेवक़्त माहूद है, जारी फरमाई है अल्लाह ताला ने अपनी आदत मुबारक इस पर, ये अकीदे की बात की है। अल्लाह चाहे बच्चा 100 साल का हो जाए समझ ही ना लगे, तो लेकिन कि ये अल्लाह ताला की आदत जारी नहीं, बालग तो हो, आदत जारी यूँ है कि जब 9-10 साल की उम्र में पहुँचता है तो अल्लाह उसको समझ दे देता है। ये मतलब है, अल्लाह उसको
समझ दे देता है जी, समझ गए हैं? अच्छा जी, और महज जुदा होता है जुनून और सिगर इस बारे में कि जुनून ऐसा आरिज है जिसकी हद बंदी नहीं है जी। वहाँ जुदा होता है जुनून और सिगर इसमें कि ये जुनून ऐसा आरिद है जिसकी हद बंदी नहीं है। ते फ़कीला ओ शब्द मतन पढ़ ले उधर देख, फ़कीला ये तफरी है मातन के कौल गैर महमूद पर मतलब की है जब इस्लाम ले आई बीवी उसकी यानी बजरूर पहले काफिर है वो काफिर है, कहते माँ प्यो काफिर ने लगा वो काफिर उन्होंने नाल जी, तो उसकी बीवी इस्लाम तो पेश किया जाएगा मजनून के बाप पर और उसकी माँ पर। और मतलब कि ये यानी जब इस्लाम ले आई मजनून काफिर की बीवी तो पेश किया जाएगा मजनून काफिर की माँ पर, बाप और माँ पर क्या, इसलिए कि वो मजनून काफिर बेनफ्स ही तो नहीं सलाहियत रखता ये कि उस पर इस्लाम पेश किया जाए। जिमें कि 2-3 साल के बच्चे होते और ये और बच्चा मजनून ताबे होता है खैरुल, बस अगर 2 में से एक इस्लाम ले आया तो बाकी है निकाह किसके दिन में मजनून और उसकी, और अगर इनकार किया माँ बाप ने दोनों ने कोई भी इस्लाम नहीं लाता तो तफरीक कर दी जाएगी मजनून और मजनून की, वला युअख्खर और ताख़ीर नहीं की जाएगी इस्लाम के पेश करने की मजनून के, इसलिए कि नहीं है मजनून के इफाके के लिए कोई, तो बस इसमें औरत के हक का फिर इब्ताल हो जाएगा। कुछ समझ आई गल दी? और सबा महदूद है, क्या है? बस वाजिब है ताख़ीर उसकी, और समझा जाए मसला, यानी वाजिब है ताख़ीर इस्लाम के बच्चे में अकल के असर के, ना कि बच्चे के बालिग होने तक नहीं, अकल के अकल ज़ाहिर होने तक जी। हुण सुनिया जी, इसलिए कि बच्चे आकिल का इस्लाम सही है आगे जी समझ, तो पास मुतहक्कक हो जाएगा बच्चे से इनकार, लिहाजा थोड़ा इंतज़ार करेंगे, जब ये समझदार होगा तो उसको समझाई जाएगी ये तेरी बीवी है, निकाह हुआ है, तेने टुर जाना ही, तो तू फिर प्या गुल्ली डंडा खेडी वेल आई उथे, तो पास नहीं मौखर किया जाएगा औरत के हक को, बलूगत तक नहीं मौखर करेंगे, किस वक्त तक करेंगे? आकल होने तक, यानी अभी नहीं पेश करेंगे माँ बाप पर कि तेरा पुत्र 3 साल का है, दसो तुसी मुसलमान होना कि मना क्योंकि बीवी मुसलमान होगी तो बहना होगी, इंज नहीं होगा जी, बच्चे तक वो बीवी मुअल्लक है। पास मसला जी, पास अगर शादी करा दी मजूसी ने अपनी बेटी सगीर की, किस बेटे सगीर की इमरत, फिर इस्लाम ले आई औरत और तलब की उसने, तो नहीं पेश किया, नहीं पेश किया जाएगा इस्लाम बच्चे पर और ना उसके वालिदैन पर, हत्ता के तफरीक कर दी जाएगी उनके दरमियान जी, इनकार के सबब से, जैसा कि जी ना भाई फुरकत तलब की और नहीं पेश किया गया इस्लाम किस पर? वालिदैन पर, बच्चे पर, ना उसके वालिदैन पर हत्ता के तफरीक कर दी जाए उनके दरमियान इनकार के सबब से, जैसा कि यूं नहीं है, यूं नहीं किया जाएगा, बल्कि मोहलत दी जाएगी हत्ता कि अक्लमंद हो जाए, बस पेश किया जाएगा इस वक्त बच्चे पर, बस अगर इस्लाम ले आया तो, बाकी रहेगा निकाह दोनों वगरना। हुण समझ आई जी, ए जी जुजी बनाई ने जी, इंज नहीं कि फौरन काम करना है जी। और ये बात इसलिए कि बच्चे की अकल के ज़ुहूर के लिए भाई चंद साल बाद उन्हें सियाना हो जाना है, बरखिलाफ ये है वो फ़र्क किसके दरमियान, आगे समझे। हुण बाकी 2
اور بہرحال بچہ عاقل اور یہ فلا یفترقان، ان میں فرق نہیں ہے کی مطلب، یعنی نئے فرق آت ہن کے درمیان جی اور بچے کے احوال کے، پس نئے فرق بچے عاقل کے درمیان اور اسلام کے پیش کرنے کے وجوب میں۔ ماتو کافر تھا، بچہ عاقل کافر ہے، پہلے اس کی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، یہاں تاخیر نہیں کریں گے، فوراً اسلام پہ ان پر جیسا کہ نئے فرق حتیٰ کہ اگر اسلام لے آئی ماتو کافر کی تو پیش کیا جائے گا اسلام پر، جیسا کہ پیش کیا جائے گا بچے جب اسلام لے آئے بچے عاقل کافر کی بیوی، سنا جی، تو پس اگر اسلام لے آیا ہر ایک تو باقی رہے گا نکاح ماتو اور ماتوف کی بیوی اور بچے عاقل اور اس کی، وگرنہ جیسا کہ تفریق ماتو کی گل ہوگی، جیسا کہ تفریق کر دی جاتی ہے بچے عاقل کافر کے درمیان اور اس کی، بچے کے اسلام سے انکار کے وقت، اس لیے کہ ماتو کا اسلام جیسا کہ بچے آگے سمجھے۔ اچھا متن ویخ، اما تاخیر الصبی العاقل والماتون عاقل، ایتھے عاقل کیوں آکھے، ماتو تا دکلا ہے جی ان دا جواب محض مقید کیا ہے ماتو کو یہاں تاکہ نہ چلا جائے قاری صاحب کا وہم کدھر، اس لیے کہ ماتو کا نام کبھی کبھی، اس لیے یہاں عقل لا کے تو مجنون نو کڈے نہیں سمجھے، تو ورنہ بظاہر سوال ہے کہ نالے ماتو تے نالے بسیانا تے نالے کملا ہیں تے نہیں نا جی۔ اچھا جی، کتھوں پس کہا گیا ہے، پچھے مانا ہو گیا نا کریں دئی، پس کہا گیا ہے جب اسلام لائی ماتو کی بیوی، مجنون کی بیوی، وہ مجنونی تو پیش کیا جائے گا مجنون کے باپ اور مجنون کی ماں پر اسلام، اور تاخیر نہیں کی جائے گی، اور بچپنا محدود ہے تو پس واجب ہے اسلام کے پیش کرنے کی تاخیر، اور بہرحال سبھی عاقل اور ماتو عاقل پس نہیں جدا، یعنی ابھی اسلام پیش کریں گے، مان گئے فابیا، نہ مانا تو طلاق ہو جائے گی، سنا جی۔ اور اسی طرح ان کی بیوی جو ہے وہ یہ مسلمان ہے وہ مرتد ہو گئی ہے تو تفریق ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، تفریق ہو جائے گی۔